سیلاب زدگان کے لیے ہنگامی امداد، سٹی نیوز نیٹ ورک نے بیڑا اٹھا لیا۔ جنوبی پنجاب میں ہزاروں افراد کا ہمدرد بنا، اب سندھ میں بھی کیمپ لگا دیا۔ روزانہ 10,000 افراد کے لیے کھانا تیار، متاثرین میں آٹا، چینی، چاول اور دیگر اشیاء کی تقسیم۔ المختار فلور ملز کی جانب سے آٹے کے 300 تھیلے عطیہ۔ الخدمت کے اس مشن میں ڈاکٹرز کا بھی ساتھ، 8 رکنی ٹیم مصیبت کے ماروں کو طبی سہولیات دے گی۔ سرپرست اعلیٰ YDA پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب نے غمزدوں کی خدمت کے مشن کو سراہا۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ جات۔ ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں۔ ادویات، گرم کپڑے، بستر، کمبل، خیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء عطیہ کیجیے۔ سیلاب نے سب برباد کیا، آئیں سب پھر آباد کریں۔ ہزاروں بے سہارا لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی، لاہوریوں نے دل کھول دیے، جگہ جگہ امدادی کیمپ لگا دیے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرکوں کا قافلہ روانہ۔ چیئرمین سیلاب ریلیف کمیٹی پروفیسر ابرار اشرف، پروفیسر ناصر چودھری نے متاثرہ علاقوں کے لیے 4 ٹرک بھجوائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن خدمت میں لگ گئی، گلبرگ ایم بلاک میں کیمپ قائم۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی امدادی کیمپ لگا دیے۔ ادھر پنجاب آب پاک اتھارٹی کے افسران کی 1 دن کی تنخواہ دیا۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس سے ملازمین بھی 2 دن کی تنخواہ دیں گے۔ مشکل گھڑی میں منافع خور مافیا بے لگام، آسمان کو چھونے لگے پیاز، ٹماٹر، ادرک کے دام۔ پیاز کی قیمت 260 روپے، اوپن مارکیٹ میں 500 روپے کلو فروخت۔ کھانے کا لازمی جز ٹماٹر 160 کے بجائے 300 روپے تک بیچا جانے لگا۔ دیسی لہسن 400، ادرک 420 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ پھلوں کی قیمتیں بھی 20 سے 30% تک بڑھ گئیں۔ سبزیاں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ ضلعی انتظامیہ منافع خوری روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ بارشیں اور سیلابی صورتحال، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ امپورٹڈ دالوں کے کنٹینرز بھی کراچی پورٹ پر پھنس گئے۔ اجناس کی سپلائی میں 50% کمی، دالوں اور چاول کے دام مزید بڑھنے کے خدشات۔ اکبری منڈی کے تاجر کہتے ہیں ملک میں صرف 20% دالیں پیدا ہوتی ہیں، شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 70 سے 80% دالیں درآمد کرتے ہیں۔ غریبوں پر سستے سٹوروں کے دروازے بھی بند، یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی شدید قلت۔ ہربنس پورہ، دھرم پورہ، تاج پورہ، غازی آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز سے اشیاء غائب ہونے لگی۔ گڑی شاہو، سلامت پورہ کے صارفین بھی آٹا، گھی اور دالوں کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ، بھاری بھرکم بل دیکھ کر صارفین چکرا گئے۔ اقساط پر پابندی نے بھی مشکلات بڑھا دی۔ لیسکو کی ریکوری میں بھی کروڑوں روپے کی کمی، جولائی میں 20 کروڑ کے واجبات وصول نہ ہو سکے، عدم ادائیگی پر صارفین کے کنیکشنز منقطع کر دیے۔ PHA انتظامیہ کی لاپرواہی، شہر کے متعدد پارکوں سے بارشی پانی نہ نکالا گیا۔ بے نظیر پارک گوپال نگر نصیر آباد میں 2 سے 3 فٹ تک پانی ہونے سے مچھروں کی افزائش بڑھ گئی۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ LDA کا سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا منصوبہ، وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں 40 کروڑ سے گراؤنڈ تعمیر ہوگا۔ LDA نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ سمن آباد میں 30 کنال اراضی پر اسٹیڈیم بنایا جائے گا، لاگت 40 کروڑ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی اپنا ضلع گجرات پر نوازشات، 832 نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ نئی اسامیوں کے انفراسٹرکچر پر 3 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اسامیوں میں تمام محکموں کے ڈویژنل دفاتر بنائی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے نئی اسامیوں کی منظوری۔
लाहौर से अबूधाबी जाने वाली परवाज में फनी खराबी, एयर ब्लू के तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। एयरबस PA 430 में तकनीकी खराबी पैदा हुई। तैयारे की इंस्पेक्शन जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नजूली बाजार की इमारत खस्ता हाली का शिकार। इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा। इंतजामिया ने 2 रोज से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करके स्कूल बंद कर दिया। दीगर स्टाफ भी 34 असातिज़ा, 10 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल। 700 तालिबात की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, वालिदैन परेशान। गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में बारिशी पानी जमा। कॉलेज की गिरी हुई दीवार के बायस पानी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। कॉलेज इंतजामिया पानी निकालने में मसरूफ है। वाल्टन रोड पर भी बारिश का पानी ताहाल जमा। ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। महकमा बल्दियात के 42,000 मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल। 15% तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 14 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी। सैनिटरी वर्कर, क्लर्क, नायब कासर, चौकीदार और हेड क्लर्क को रिलीफ मिलेगा। मियां असलम इकबाल को वाइस चेयरमैन LDA लगाने की मंजूरी। वज़ीर आला ने समरी काबीना कमेटी बराए कानून को भिजवा दी। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से समरी अरसाल की गई थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर नंबर्स ब्लॉक किए गए। 1400 से जायद वार्डन्स, पेट्रोलिंग स्टाफ को 2-2 हज़ार जमा करवाने का हुक्म। जुर्माना अदा करके नई सिमें दी जाएंगी। ट्रैफिक स्टाफ को आज ही जुर्माने अदा करने का हुक्म। यके बाद दीगरे गैर कानूनी और खिलाफ मेरिट तैनातियाँ। एंटी करप्शन में इंतजामी बहरान पैदा हो गया। डेप्यूटी डायरेक्टर तगड़ी सिफारिश पर डायरेक्टर तैनात हुआ। सीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सीनियर अफसरान का जूनियर के मातहत काम करने से साफ इनकार। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का माहाना इजलास। सेशन जज लाहौर हबीबुल्ला ने सदारत की। सेशन जज ने कहा कि पुलिस अफसरान बर वक्त चालान जमा कराएं। मुलजिम के जुडिशल रिमांड में 3 माह से ज्यादा तौसील ना करें। चालान बर वक्त ना आने पर रिपोर्ट सेशन कोर्ट ऑफिस भिजवाने की हिदायत। जालसाजों का पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर हमला। डेयरी सेफ्टी टीम ने गज्जूमता के करीब दूध बरादर गाड़ी पकड़ ली। मुसल्लह अफराद का ड्राइवर पर तशद्दुद, गाड़ी छीन कर फरार। थाने में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। DG फूड का कहना है कि जालसाजों का अमले पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस में FIA में तलबी। मुराद रास की तादीबी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट का विफाकी हुकूमत को नोटिस। 14 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया। वकील मुराद रास बोले कि बराहे मेहरबानी तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इसी नौयत के केस में अबूरी रिलीफ दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि तो आप भी फिर पेशावर हाई कोर्ट चले जाएं, आपको क्या खतरा है, आप आ जाएं। अदालतें अब हफ्ते और इतवार को भी लगती हैं। कपड़े नाकिस क्वालिटी के क्यों दिए। ब्रीजे शॉप इकबाल टाउन के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। दरख्वास्त गुजार को 7600 रुपये और 35,000 हर्जाने अदा करने का हुक्म दिया गया। शहरी मोहम्मद काशिफ ने 3,57,000 हर्जाने का दावा दायर किया था। पुलिस की जानिब से बर वक्त चालान पेश न करने का मामला। जेलों में मुलजिमों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। इन्वेस्टिगेशन विंग अलग करने से तफ्तीश का अमल सुस्त हो गया। चालानों में ताखीर, नाकिस तफ्तीश की शिकायत बढ़ने लगी। पुलिस की अपनी रिपोर्ट में 1,67,000 से जायद चालान जेर तफ्तीश। वज़ीर आला पार्टी कारकुनों पर मेहरबान। 12 मजीद कारकुन एजाजी मुशीर बन गए। तनवीर चीमा, मलिक शकील, शाहिद अली, तलहा को एजाजी मुशीर बना दिया गया। तारिक जमान, रिजवान रंधावा, आमिर नदीम भी एजाजी मुशीर मुकर्रर। ऐवान वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन नबील जावेद का तबादला। सेक्रेटरी लेबर तैनात।
سیکرٹری سوشل ویلفیئر وقاص علی محمود سیکرٹری سکولز ایجوکیشن لگ گئے۔ وقاص محمود کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر کا اضافی چارج دیا گیا۔ کمشنر لاہور کے لیے حکومت کو تاحال موزوں افسر نہ مل سکا۔ کمشنر گجرانوالہ اور کمشنر گجرات کی سیٹ بھی خالی۔ تعلیمی بورڈز میٹرک کے نتائج کا اعلان 31 اگست کو کریں گے۔ لاہور بورڈ کے تحت 2,70,000 طلبہ نے امتحان دیا۔ رواں سال پوزیشن ہولڈرز طلبہ کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ پوزیشن ہولڈر نہ ہونے سے تقریب بھی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود کی ملاقات۔ ظفر مسعود نے وزیر اعلیٰ کو فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ کا چیک دیا۔ بینک آف پنجاب کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کاشف موجود۔ ادھر کرنل وقاص مرزا اور میجر اکمل کا اعظم کراس مارکیٹ بلاک آفس کا دورہ۔ NA 127 باغبان پورہ آفس میں اجلاس ہوا۔ MNA علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، شہباز احمد کی شرکت۔ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز ریزنگ کی گئی۔ رکن اسمبلی رانا مبشر کا حلقے کا دورہ۔ OPF سوسائٹی میں عبدالرشید مرحوم کے لواحقین سے دکھ کا اظہار۔ MNA شیخ روہیل کی مختلف یونین کونسلز میں لیگی کارکنوں سے ملاقات۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگانے کی ہدایت۔ 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین ریسلنگ ایسوسی ایشن پاکستان ندیم پہلوان کی ملاقات۔ وفد نے گورنر بلیغ الرحمان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ لاہور کو صاف ستھرا بنانے کا عزم۔ نئی لینڈ فل سائٹ کے لیے جگہ کی تلاش۔ چیئرمین NWMC کے زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ CEO رافعہ حیدر کی بریفنگ۔ نئے بورڈ ممبران کو مختلف کمیٹیوں کی ذمہ داریاں سونپیں۔ عاطف چودھری، عبدالکریم خان، رضوان اقتدار شریف۔